بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے سبق کو لانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ چنانچہ اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور انتہائی دل کی گہرائی سے اس کو وقعت دینی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بے قدری یا بے وقعت کے ذریعے سے ہم اس کو سنیں اور اس کو وقعت نہ دیں۔ یقیناً یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اوپر توجہ دینا اور اس کو غور و فکر سے پڑھنا یہ ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے یہ قرآن پاک، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہیں بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے، جو اس نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نازل کیا بلکہ محض اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں بلکہ علماء کرام کے رہنمائی میں اس کے معانی میں تدبر اور غور و فکر بھی کریں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآنی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رہتی دنیا تک اس کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائیاں بھی حتی الامکان صرف کریں۔ قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سیکھا جاتا ہے اس کو علم تجوید کہتے ہیں، اور اس کا سیکھنا اور اس کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک تجوید سیکھے بغیر جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جن سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کفری یا بول بھی منہ سے نکل جاتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی ہو جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی چند مثالیں یہ ذیل میں دی گئی ہیں کہ مثلا الحمد رب العالمین کے اندر جو ہا ہے، الحم کی جگہ الحمد یا الحمد، یعنی ہا کی جگہ ہا پر پڑھنا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بجائے دوسرے معنی بن جاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں۔ اسی طرح انعمتا علیہم، یعنی کہ انعمتا میں تا کی جو زبر ہے اس کی جگہ پر انعمتی یا انعمتو پڑھنے سے معنی بالکل غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ تا مذکر مخاطب کے لیے ہوتی ہے، جبکہ تائے مکسور جو ہوتی ہے یعنی تائے مفتوح جس کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کو مذکر مخاطب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تائے مکسور جس کے نیچے کسرہ یا زر ہوتی ہے اس کو مؤنث مخاطب کے لیے، اور اسی طرح تو یہ جس کے اوپر دمہ ہوتا ہے پیش ہوتی ہے اس کو متکلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الکافرون ہے، اس کے اندر لا اعبد میں لا کو لمبا کرنے کے بجائے اگر چھوٹا پڑھ لیا جائے تو اس کے چھوٹا پڑھنے سے لا اعبد یعنی پڑھنے سے یہ معنی بالکل جو ہے نا الٹ ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، کہ اس کا ترجمہ یہ مطلب لا اعبد کا مطلب ہوتا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا، جبکہ یہاں پر اس کا مطلب بنے گا کہ اے کافرو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو معاذ اللہ میں بھی انہی کی پوجا کرتا ہوں، یعنی کہ لا نیگیٹو کے لیے ہوتا ہے، منفی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ لا اعبد لام زبر یہ تاکید میں کے معنی میں آ جاتا ہے، اس لیے ان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النصر نصر کے اندر یہاں پر اس کے اندر بھی اس چیز کا یعنی جس طرح تجوید کا سیکھنا ضروری ہے، اس میں نصر اللہ صاد کی جگہ پر اگر سین پڑھ لیا تو اس سے بالکل نماز خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نصر صاد اس کا مطلب مدد ہوتا ہے، اور نصر سین اگر اس کی جگہ پر پڑھ لیا جائے تو اس کا معنی گد کے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تجوید سیکھے بغیر تلاوت کرنے سے قرآن پاک کی تلاوت کا ادنا سا بھی حق ادا نہیں ہو پاتا، جس بنا پر تلاوت کرنے والے کو اپنی تلاوت سے وہ لطف اور قرب الہی حاصل نہیں ہو پاتا جو تجوید سیکھنے کے ذریعے انسان وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے آپ کے لیے، ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے تجوید کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر کسی تجوید کے سیکھے ہم ایسے طریقے سے قرآن پاک پڑھیں کہ جو قرآن پاک بجائے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے، کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے وہ قرآن پاک الٹا پکڑ کا ذریعہ بن جائے، اور وہ نمازیں جو جن کو ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ماشاءاللہ نمازیں بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اگر تجوید ہماری صحیح نہ ہوئی اور قرآن پاک ہمارا صحیح نہ ہوا تو ہم قرآن پاک کے وہ تمام تر جو صفات ہیں
جو اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن پاک کے درست پڑھنے کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمانی ہے، ان ساری کی ساری صفات سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کے سیکھنے کو انتہائی توجہ دیں، اور قرآن پاک کو بڑے ہی شوق سے، دل سے اور محبت سے سیکھیں، پڑھیں اور تجوید کے ساتھ پڑھیں، تاکہ قرآن پاک کے تمام تر ثمرات کو ہم حاصل کر سکیں۔ والسلام۔